السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں مہمان شخصیت ایک خاتون ہیں، انتہائی معتبر خاتون، جو اداکارہ بھی رہیں، اناؤنسر بھی رہیں، ریڈیو پاکستان سے ان کا گہرا تعلق رہا، پھر ادیبہ رہیں، ادیبہ ہیں، اور ان کا کلام ہمیشہ دلوں میں جگہ پاتا رہے گا۔ شاعرہ کے حوالے سے ان کے شعر ذہن میں ہمیشہ آتے رہتے ہیں، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ کچھ شعر و شاعری بھی ہو۔ میری مراد محترمہ بشریٰ فرخ صاحبہ سے ہے۔ بہت شکریہ بشریٰ، آج آپ ہماری مہمان بنی اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پہلی خاتون ہمارے درمیان موجود ہیں آج اس اسٹوڈیوز میں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آغاز آپ نے اداکاری سے کیا یا اناؤنسمنٹ سے کیا؟ بہت شکریہ امجد صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کسوٹی ڈیجیٹل کا کہ آپ نے مجھے عزت دی، مجھے بلایا۔ گلا میرا تھوڑا سا خراب ہے، اگر تھوڑا آواز میں پرابلم ہو تو مائنڈ مت کیجیے گا۔ آغاز میں نے کیا تھا اداکاری سے امجد، اور وہ کسی والی بات ہے کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ 70s میں جب میں اسکول میں پڑھتی تھی تو ریڈیو سنتی تھی تو اچھا لگتا تھا کہ کمپیئرنگ کروں یا پروگرامز میں جاؤں، ریڈیو پاکستان جاؤں۔ تو ہماری ایک سینئر خاتون تھی، میری امی کی دوست تھی، ان کی بیٹی تھی، شمیم خان ان کا نام تھا، وہ ریڈیو میں کام کرتی ہوتی تھی، اور ٹیلی ویژن میں بھی۔ ان دنوں ٹیلی ویژن پشاور میں تو نہیں تھا، لیکن اسلام آباد سے چکلالہ اسٹیشن تھا، وہاں سے پشتو اور ہندکو میں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آغوش کوہستان کے نام سے ایک پروگرام چلتا تھا، جس میں پورا ویک آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مجھے یاد نہیں دیتے تھے۔ اس میں ایک دن ہندکو ڈرامہ، ایک دن پشتو ڈرامہ، میوزک، کوئز، اس طرح کے پروگرامز ہوتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو ان کے ساتھ ریڈیو پاکستان گئی، وہاں میں نے ایڈیشن دیا اور میں کامیاب ہو گئی۔ اور پہلا پروگرام جو تھا وہ تھا، آپ کو اگر پتہ نہیں آپ کو یاد ہو یا نہیں، ہندکو ایک ہوتا تھا کاواخانہ، جو کہ بڑا مشہور پروگرام تھا، لالا فردوس میں آیا کرتے تھے اور وہ بہت مشہور تھے، تو رات کو ہوا کرتا تھا وہ۔ تو سب سے پہلے میں نے اس میں اسٹار کریکٹر، سالی کا کریکٹر تھا وہ، میں 10 سال تک میں وہ کرتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اردو، ہندکو ڈرامے وغیرہ ریڈیو پہ، کمپیئرنگ، اردو کمرشل سروس بڑا مشہور پروگرام تھا، 2 گھنٹے کی لائیو کمپیئرنگ اس میں ہوتی تھی۔ 10-12 سال تک میں نے وہ بھی کیا۔ اور اس کے بعد مطلب شروع میں ہی جب ریڈیو سٹارٹ کیا، اس کے ساتھ ہی ٹیلی ویژن کے لیے بھی ان کو آرٹسٹ چاہیے تھے، کیونکہ اس وقت تو ٹیلی ویژن آپ کو پتہ ہے اب جتنی فیسلٹیز ہیں، وہ بات وہی ہے کہ آج کل جو آرٹسٹ آ رہے ہیں، خاص طور پہ خواتین آرٹسٹ، وہ ان کے رستے کے سارے کانٹے ہم نے چنے، کیونکہ اس وقت مطلب اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی طرف۔ کیا خوب کہا آپ نے کہ ان کے راستوں کے کانٹے آپ نے چنے، بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ ان دنوں میں تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ بالکل جی۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ٹیلی ویژن جانا ہے، میں نے پروگرام کرنا ہے، تو سارا خاندان میرے اگینسٹ تھا، اور میرے والد کو اللہ پاک جنت نصیب کرے، انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے بیٹا تمہارا شوق ہے جاؤ، لیکن بس ایک خیال رکھنا کہ میری عزت کا خیال رکھنا۔ اور آپ کو یہ بتاؤں امجد کہ جب میں نے ٹیلی ویژن میں کام شروع کیا تو میرے رشتہ دار جو تھے انہوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، کہیں سے ملتے تھے تو کہتے پتہ نہیں ہوگی ہماری رشتہ دار، ہم اس کو نہیں جانتے۔ اور اب اللہ کا شکر ہے کہ آپ سب کہتے ہیں، دور کے بھی لوگ ہیں، ہاں وہ تو ہماری بڑی رشتہ دار ہے، بڑی قریبی ہماری وہ ہے، دوست ہے، یا اس طرح کی بات۔ تو اس وقت بڑے نامساعد حالات تھے جب ہم نے کام شروع کیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پشاور میں اس وقت ٹیلی ویژن نہیں تھا، اس وقت ہمیں اسلام آباد جانا پڑتا تھا ریکارڈنگ کے لیے۔ تو یہاں یہ شامی روڈ پہ ہی ایک وہ تھا، ٹی وی آفس تھا، وہاں ہم آتے ہوتے تھے۔ 3-4 دن ہم نے ریہرسل کی، 5ویں دن پروڈیوسر، آرٹسٹ، رائٹر سب صبح 6 بجے یہاں سے نکلے کی گاڑی میں، وہاں 10 بجے پہنچے، اور ABC شفٹ اور اسٹوڈیو 1 ہوتا تھا اس وقت، اور B شفٹ میں چونکہ لائیو ہوتا تھا تو اس لیے اے شفٹ میں ہم کام کرتے تھے 4 بجے تک۔ 4 بجے ہماری چھٹی ہو جاتی تھی، 4 سے 10 بجے تک ہم گھومنے گھامنے چلے گئے، ریسٹ کر لیا، اور پھر رات کی شفٹ میں C شفٹ میں ہم کام کرتے تھے، اور نیکسٹ ڈے ہم صبح واپس آ جایا کرتے۔ جیسا آپ نے ابھی ریڈیو کے بارے میں بتایا کہ کاواخانہ اور پھر کمرشل سروسز بہت پاپولر ہوا کرتے تو اس میں ہماری فلموں کے گانے سنائے جاتے تھے، اور آپ نام لیا کرتے تھے کہ کس کس نے خط لکھا، کس کس نے فرمائش کی۔ ٹیلی ویژن پہ کون سا پہلا ڈرامہ تھا آپ کا؟ ٹیلی ویژن پہ میرا پہلا ڈرامہ پشتو تھا، دلور غم۔ اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے پشتو نہیں آتی تھی، اور لیکن چونکہ پشتو ڈرامہ تھا مجھے ملا، اور میں نے اس ڈرامے کے لیے پشتو سیکھی۔
अल्लाह पाक मग़फ़िरत नसीब फरमाए। गुल अफ़ज़ल ख़ान साहब उस ज़माने में होते थे, सीनियर आर्टिस्ट और हमारे होते थे, हमारे प्रोड्यूसर थे, शमीम खान थी, पश्तो स्पीकिंग थी। तो मैंने एक एक लम्हा मैंने ज़ाया वहाँ नहीं किया। जब रिहर्सल होती थी तो मैं एक एक लफ्ज़ और तलफ़्फ़ुज़ पे ख़ास अहमियत देती थी। घर जाके शीशे के सामने बैठ के रिहर्सल करती थी, पूछती थी। तो ये आपको मैं बताऊँ कि जब पहला ड्रामा ऑन एयर हुआ तो लोगों ने कहा ये तो पश्तो स्पीकिंग है, मतलब वो हिंद को स्पीकिंग लगी नहीं रही थी। मैं शौक़ की बात आपको करूँ, कितना शौक़ था मुझे ड्रामों में काम करने का, उसकी खातिर मैंने पश्तो सीखी। तो 5 दहाइयाँ पहले ये जो सफ़र शुरू हुआ, अब तक कितने ड्रामों पर ख़त्म हुआ? मैं बता नहीं सकती आपको, क्योंकि देखें उस वक्त तो हिंद को ड्रामा, पश्तो ड्रामा, उर्दू ड्रामा तीनों में काम, रेडियो में, टेलीविज़न में। रेडियो में 10 साल तक मुतवातर कहवाखाना किया तो वो भी वीकली प्रोग्राम, 15 रोज़ा प्रोग्राम था, आप हिसाब लगा लें। इसके अलावा बरसबील तस्करा और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम, तकरीबन मेरा ख्याल में कि 2000 तो बनते ही, क्योंकि 50 साल सफ़र है तो उसमें काम बहुत ज़्यादा किया। बुशरा, ये जो इतना सफ़र किया आपने, 5 दहाइयाँ और 2000 के करीब ड्रामे, क्या ये पैसों के लिए किया करती थी या शौक़ था? अमजद जी एक बात आपको बताऊं, पैसे उस वक्त बहुत कम होते थे टेलीविज़न में, रेडियो में। मुझे अभी भी याद है जब रेडियो पाकिस्तान गई तो पहला चेक जो मुझे मिला था तो वो शायद कोई 2 रुपए का था या 3 रुपए का था, कुछ इसी तरह, या 5 रुपए का होगा मेरा ख्याल, इतना ही था। तो उस वक्त मतलब एक शौक़ होता था। अब आजकल आप कह सकते हैं कि आजकल तो बहुत पैसे, आजकल तो लाखों में रुपए लेते हैं आर्टिस्ट। तो टेलीविज़न में भी यही था कि टेलीविज़न में भी पैसे उस तरह नहीं थे। और मैं आपको ये मज़े की बात बताऊं कि जब मैं अनाउंसर थी, आजकल तो अनाउंसर्स दिन में 3-3 होती हैं, उस वक्त शुरू में 6 महीने मैं अकेली अनाउंसर थी। पेशावर टेलीविज़न को दूसरी अनाउंसर मिलती ही नहीं थी। तो उसमें मैं ए शिफ्ट भी करती थी, बी भी करती थी, और कभी कभी सुबह की ट्रांसमिशन जो इतवार की होती थी वो भी करती थी। तो 3 शिफ्टों में मैं काम करती थी। मुझे पैसे 1 शिफ्ट के मिलते थे, वो इसलिए कि जी डबल नहीं मिल सकता आपको। तो उस वक्त तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये पैसे और ये कितने पैसे हैं। बस एक शौक़ था आगे बढ़ने का, अपना नाम पैदा करने का, नाम कमाने का, कुछ बनने का। तो उस हवाले से काम किया। आजकल मेरा ख्याल है उस वक्त जैसे हमने टाइम दिया, आजकल लोग उस तरह टाइम भी नहीं देते। आजकल आप देखिए तो मुझे लगता है आजकल तो मतलब प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया। अदाकार कभी रिटायर नहीं होते, और बदकिस्मती है पेशावर में कि अदाकारों को वो मौक़े मुयस्सर नहीं हैं जो इस्लामाबाद, लाहौर या कराची के अदाकारों को हासिल हैं। लेकिन आपने क्या ये वजह थी कि जब मौक़े नहीं मिले तो किनारा कशी इख्तियार कर ली, या फिर अदब और शायरी से जो दिलचस्पी थी आपने उस मैदान को चुना? इसको भी आप एक ट्रेजेडी कह सकते हैं कि मैंने शोबिस को छोड़ के अदब को चुना। आज जैसा कि आप जानते हैं मेरे हस्बैंड थे फ़र्रुख से पेशावर टेलीविज़न में प्रोड्यूसर थे, तो उन्हीं के साथ में जाती थी, आती थी। नागहानी 97 में उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद कुछ ऐसा दिल उठा टेलीविज़न से कि मैंने कहा मैंने वहाँ नहीं जाना। 1-2 ड्रामों में फ़र्रुख के दोस्त मुझे लेके भी आए, अजीज़ एजाज साहब के साथ मैंने एक सीरियल किया उसके बाद। लेकिन मैं मेंटली अपने आप को सेट नहीं कर सकती थी कि मैं टेलीविज़न में और काम करूं। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि ऑटोमेटिकली शायरी की तरफ आना भी वो हादसा ही था कि मुझे पता नहीं कि शायरा मैं कैसे बन गई, वरना तो मैं अपने घर की छोटी सी जन्नत में खुश थी। शोबिज़ था, मेरे मियाँ थे, मेरे बच्चे थे और मैं थी। लेकिन जब फ़र्रुख की डेथ हुई तो फ़र्रुख की कब्र पे पहला शेर मैंने कहा, और वो शेर अभी भी उनकी कब्र के कतबे पे लिखा हुआ है। उसके बाद शायरी शुरू हो गई। तो मैंने शायरी की वजह से टेलीविज़न नहीं छोड़ा। मैंने इसलिए छोड़ा कि मैं वहाँ जा नहीं सकती थी। अभी भी जाती हूँ, छोड़ा उस तरह नहीं है। मुशायरे में जाती हूँ, कंपेयरिंग वो कर लेती हूँ, डिस्कशन प्रोग्राम्स के लिए चली जाती हूँ। लेकिन वो जैसे कहते हैं दिल उठ गया है अब वहाँ से। फ़र्रुख सैर की आपने बात की, और उनके भाई भी करीम खान, जहांज़ेब सुहेल की भी याद हमें आ गई। और वो ड्रामे और वो अक्सबंदी और रिकॉर्डिंग्स और ख़ास तौर पे मौसीकी के प्रोग्रामों का करना। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि शादी कैसे हुई आपकी फ़र्रुख सैर से? उस वक्त जब पेशावर टेलीविज़न शुरू हुआ तो मैं पेशावर टेलीविज़न की पहली अनाउंसर थी, और फ़र्रुख उस वक्त थे प्रेजेंटेशन सेक्शन में ट्रांसमिशन कंट्रोलर थे। शौकत रेस साहब प्रेजेंटेशन कंट्रोलर थे। तो बस हम वहीं पे इकट्ठे हुए, मंगनी हुई और साथ ही शादी हो गई। तो आपकी पसंद थी, उनकी पसंद थी, या घर वालों की पसंद? घर वालों की तो बाद में हुई। पहले फ़र्रुख की पसंद थी और उन्होंने मुझसे बात की। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं आपको साफ बात करूं, मैं टेलीविज़न इसलिए नहीं आई कि मैं शादियां करूं। अगर आपने करना है तो आप मेरे घर वालों से बात कर लीजिए, तो मेरे घर वाले जो कहेंगे मुझे कबूल होगा। तो उन्होंने बस रिश्ता भेजा घर में। वो फिर फैमिलीज़ के आपस में दोस्तियाँ निकलें। आपको पता है छोटा सा पेशावर है, थोड़े से लोग हैं। तो अबू जान के दोस्त थे इनके मामू मेजर मुख्तार, तो बस वो उसी वक्त बात
فیملی سے متعلق صرف ایک سوال اور کروں گا، پھر ہم واپس ادب کی طرف آتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بھی پھر پروڈیوسر بنی ٹیلی ویژن کی، تو کیا ان کو بھی اپنے والد سے ہی شوق تھا؟ آپ کو دیکھ کر انہوں نے بھی ٹیلی ویژن کو اپنایا؟ ان کو والد کو دیکھ کے بہت شوق تھا، اور ان کی آواز بڑی اچھی تھی ایکچولی. وہ انٹرسٹڈ تھی ٹیلی ویژن میں. بچپن میں اس نے بچوں کے پروگرام میں کچھ گانے بھی گائے، کچھ نعتیں بھی پڑھی. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹیلی ویژن آنا اس کا بھی حادثاتی ایسے ہو سکتا ہے کہ فاروق کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت یہ سلسلہ تھا ٹیلی ویژن میں کہ جب والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کوئی جوان بچہ یا بچی ہو تو وہ ٹیلی ویژن جوائن کر سکتے ہیں. تو شاندانہ نے اس کے بعد نیا ماسٹرز پورا میرا خیال کمپلیٹ نہیں کیا تھا، پھر ماسٹرز کیا تو اس کے بعد ان کو ایز پروڈیوسر وہاں جاب مل گئی تو بس انہوں نے شروع کر دیا وہاں پر کام. اب آتے ہیں ادب کی طرف. کتنی کتابیں لکھ لی ہیں آپ نے؟ امجد جی 12 کتابیں اس وقت، اللہ کا شکر ہے. یہ 20 سالوں میں، یعنی فاروق کی ڈیتھ کے بعد آپ حساب لگائیے 98 سے لے کے ابھی تک 22-23 سالوں میں 12 کتابیں میری آئیں، جن میں سے اللہ کے فضل سے 6 کتابیں میری ایوارڈ یافتہ ہیں. اور اس میں ساری شعر و شاعری کی تھی، افسانے تھے یا ٹریول لاگ تھے؟ ایک ٹریول لاگ، 5 میری اردو شاعری کی کتابیں، 2 ہند کو شاعری کی کتابیں، اور 4 جو ہیں تو نعتیہ مجموعے. نعتیہ کے مجموعوں کی طرف آپ نے بڑی توجہ دی، اور میں کافی تقریبات میں دیکھتا رہا کہ آپ وہاں پہ پڑھتی بھی ہیں کلام. تو اس طرف کیسے رجحان ہوا؟ میں نے کہیں اور بھی بات کی تھی کہ دیکھیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، کہیں تھوڑا، کہیں زیادہ، کہیں چھپا ہوا، کہیں ظاہر. تو میرے دل میں بھی شروع سے تو تھا، لیکن وہ کہیں ایک کونے میں ایک جگہ پہ تھا. وہ آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، مجھے نہیں سمجھ آئی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نعت لکھنا جو ہے وہ میرا اپنا ایک شعر ہے کہ داخلہ دنیائے حمد و نعت میں ممکن کہاں، اذن خوش بختوں کو ملتا ہے رسائی کے لیے. اس طرح کے میں نے کچھ شعر کہے ہیں. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ جب نعت کہنا جو ہے کتنا مشکل ہوتا ہے. ایکسپیرینس آپ کے ساتھ اپنا شیئر کرنا چاہتی ہوں. جب میری پہلی کتاب آئی 2000 میں، ایک قیامت ہے لمحہ موجود، اس میں کوئی 200-250 نظمیں اور غزلیں تھیں. لیکن وہ تبرکاً لوگ جب شروع کرتے ہیں تو ایک آدھ نعت یا ہم شروع میں دے دیتے ہیں. آپ یقین کریں وہ ایک نعت لکھنے کے لیے مجھے کتنی کوشش کرنی پڑی کہ وہ نعت نہیں ہو رہی تھی. میں لکھ رہی تھی، کاغذ پھاڑ رہی تھی، لکھ رہی تھی، پسند نہیں آ رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے، جو ان کا شخصیت ہے، اس حوالے سے کوئی لفظ اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا کہ کون سا لفظ سجے گا اس شخصیت کے ساتھ کہ میں لکھوں. وہ بڑی مشکل سے ایک نعت ہوئی جس میں 6 یا 7 شعر تھے، تو وہ میں نے اس میں ڈالا. اور اس کے بعد 3-4 کتابیں میری آئیں اور اس میں 2-2 3-3 نعتیں آتی رہی. اللہ کا کرم پھر کچھ ایسا ہوا کہ بس دل میں آیا کہ اللہ جی بہت عزت تو نے دی ہے، سب کچھ تو نے دیا ہے. اتنی کتابیں آ گئی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا. پہلی کتاب میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے لکھی تھی، فاروق کے لیے، اور میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اس کے بعد بھی میں آگے پوئٹری کر سکوں کی. تو اللہ پاک نے عزت دی کہ پوئٹری کرتی رہی. تو پھر میں نے کہا کہ ایک نعت کی کتاب اگر میری ہو جائے. تو وہ کچھ اللہ کا کچھ ایسا کرم تھا، رمضان کا مہینہ تھا اور روزانہ ایک نعت آ جاتی تھی، روزانہ ایک نعت آمد ہو جاتی تھی. تو پہلی کتاب نعتیہ ورفعنا لک ذکرک، اور وہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ خیبر پختونخوا کی پہلی کتاب تھی خاتون نعت گو شاعرہ کی. اس سے پہلے کیفی میں کسی خاتون نے کتاب نہیں لکھی تھی. اور اس پہ بڑا اعزاز اللہ پاک نے مجھے یہ دیا کہ کل پاکستان مقابلہ ہوتا ہے نعتیہ کتابوں کا، اس میں مجھے قومی سیرت صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. اب کوئی 18-20 کتابیں تھیں، ان کے مقابلے میں اللہ کا فضل ہے میری کتاب کو یہ اعزاز اللہ پاک نے نصیب کیا. ریڈیو پاکستان، پھر اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن، اور پھر ادب کے میدان میں کارہائے نمایاں آپ نے انجام دیے، اور پھر آپ نے خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا کاروان ہوا کے نام سے. اور اب آپ اور باقی خواتین ارکان جو ہیں یہ کسی بھی تقریب کی شان سمجھی جاتی ہیں. تو یہ کیسے خیال آپ کو آیا؟ ایسے تھا امجد کہ جب میں نے پوئٹری شروع کی تھی تو 2000 میں انڈیا میں ایک کانفرنس تھی، پہلی پین فار پیس کانفرنس. تو اس کے لیے کے پی سے میرا اور سجاد بابر صاحب کا انتخاب ہوا تھا، ہم 2 گئے تھے. وہاں میں نے جب جا کے دیکھا کہ خواتین جو ہیں کس طرح کام کر رہی ہیں، خواتین کی تنظیمیں ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں. اس وقت ہم تو صرف پوئٹری وغیرہ کا ہی تھا، اور پشاور میں آپ کو پتہ ہے ایسی کوئی چیز نہ لوگ پسند کرتے ہیں اور نہ خواتین سامنے آتی ہیں. اس کے بعد مجھے مختلف کانفرنسز میں باہر جانے کا موقع ملا، 5 6 7 8 ممالک میں گئی ہوں، اللہ کا شکر ہے. مشاعرے بھی پڑھے اور کانفرنسز بھی اٹینڈ کی. مجھے یہ خیال آیا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم خواتین کے لیے ہونا چاہیے
کہ ان کو جہاں اپنی صلاحیتوں کو دکھانے کا موقع ملے، اور شاید میں اگر کچھ خواتین کے لیے کر سکوں کہ ان کو وہاں سے تھوڑا سا باہر نکال سکوں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہمارا یہ پلیٹ فارم شروع ہوا تو کچھ خواتین نے یہ کہا کہ اس میں مرد نہیں آئیں گے، یہ صرف خواتین کے لیے ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بے شک مرد ممبرز ہم نہیں بنائیں گے، کاروان ہوا کا مطلب یہی ہے کہ خواتین کا ادارہ ہے یہ، لیکن یہ ہے کہ مرد اور عورت تو لازم و ملزوم ہے۔ تو ہم اگر یہ خانے الگ الگ کر دیں، بقول احمد فراز صاحب وہ کہتے تھے کہ جو شاعری کا ڈبہ ہے اس میں سب شاعر ہوتے ہیں، شاعرات اور شاعر نہیں ہوتے، حضرات اور خواتین نہیں ہوتی، سب شاعر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح میں نے کہا کہ وہ جو ہیں قلم قبیلہ جو ہمارا ایک ہے، تو ہمیں جانا بھی پڑے گا، ہمیں ملنا بھی ہے، ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے۔ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہم نے مردوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، مردوں کی تنظیموں کے ساتھ بھی جانا ہے، ہم نے اپنے سینئر سے سیکھنا بھی ہے۔ تو وہ پھر اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کاروان ہوا جو ہے پیش ہے۔ اور ایک بڑی اچیومنٹ میں آپ کو کاروان ہوا کی بتاؤں، بلکہ 2 ہیں کہ جب کاروان ہوا ہم نے شروع کیا اور اس کے اگلے سال ہی 7 خواتین کو ایران جانے کا موقع ملا، ادبی ٹور تھا ہمارا، وہاں 7-8 دن ہم رہے، اور یہ میرا خیال ہے بہت بڑا اعزاز ہے کاروان ہوا کے لیے۔ دوسرا بڑا اعزاز میں آپ کو بتاؤں کاروان ہوا نے جو شروع کیا کہ ہر سال 8 مارچ کو جو خواتین کا دن ہے منایا جاتا ہے، ہم ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے مناتے ہیں۔ ہم اس کو اس طرح مناتے ہیں کہ پورے سال میں ہماری رائٹرز نے جو کتابیں لکھی ہوتی ہیں، ہم ان ساری کتابوں کی اکٹھی تقریباً رونمائی کرتے ہیں۔ تو ہر سال 7, 8, 9, 10 کتابوں کی تقریباً رونمائی ہماری ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کہ ایک پازیٹیو وے میں ہم خواتین کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور ہم ہر حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہماری آگے ہیں۔ بشریٰ، اتنی زیادہ خدمات فن اور ثقافت اور ادب کے شعبے میں، اس کے باوجود آپ کو حکومت پاکستان ایوارڈ نہیں دے رہی، دکھ تو ہوتا ہوگا؟ امجد بات یہ ہے کہ شروع میں کبھی دکھ ہوا تھا جب آتش جوان تھا، جب میں نے بہت کام ٹیلی ویژن میں کیا تھا، میں سمجھتی تھی میں پہلی اناؤنسر ہوں، میں نے اتنا کام کیا ہے تو مجھے ایوارڈ ملنا چاہیے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے جونیئرس کو بھی مل رہے ہیں اور مجھے نہیں مل رہا، کیونکہ میں ہمیشہ اس چیز کی عادی ہوں کہ میں یہ کہتی ہوں کہ میرٹ پہ جو ہو سو ہو۔ میں نے کبھی لابنگ نہیں کی، میں نے کبھی اپنے سوشل ٹرمز کو یوز نہیں کیا ان کاموں کے لیے۔ تو شروع میں دکھ ہوتا تھا، اب اس لیے نہیں ہوتا کہ مجھے اب لگتا ہے کہ میرے عوام جو ہیں، میرے لوگ جو ہیں، میرے دوست جو ہیں، جو اپریشیٹ کرتے ہیں، جو پاکستان کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے ٹیلی ویژن کے ڈراموں کو چھوڑے ہوئے آپ دیکھیے تقریباً کوئی 20 سال تو ہونے ہی لگے ہیں، اس کے باوجود میں ابھی بھی جاتی ہوں تو پشاور میں جو بھی مجھ سے ملتا ہے کہتے ہیں آپ کیوں نہیں آتی ابھی ڈراموں میں، ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ تو میرے لیے یہ محبت بہت زیادہ ہے۔ ادب میں اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے نام دیا، مقام دیا، آپ جیسے دوستوں کی محبتیں دی، تو یہ محبتیں میں سمجھتی ہوں ہمارا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ اگر ہمیں حکومتی طور پہ اگر ہمیں ریکگنائز نہیں کیا جاتا تو کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے حکومت پاکستان کا ویسے بھی یہ دستور ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں اس کے بعد ایوارڈز ملتے ہیں۔ نظر بھی پاک ہو، دل کی طہارت بھی ضروری ہے۔ نظر بھی پاک ہو، دل کی طہارت بھی ضروری ہے، غلاموں کی مگر آقا سے نسبت بھی ضروری ہے۔ غلاموں کی مگر آقا سے نسبت بھی ضروری ہے، اور میرے اللہ تو رکھنا سلامت میرے ایمان کو، میرے اللہ تو رکھنا سلامت میرے ایمان کو، اثاثہ قیمتی ہو تو حفاظت بھی ضروری ہے، اثاثہ قیمتی ہو تو حفاظت بھی ضروری ہے، اور بہت کچھ پا لیا آقا کے در سے اور کیا چاہیے، بہت کچھ پا لیا آقا کے در سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کیا چاہیے، دل تشنا محبت میں قناعت بھی ضروری ہے، دل تشنا محبت میں قناعت بھی ضروری ہے، اور کھڑے ہیں مقتدی تیار سب اپنی جگہ لیکن، کھڑے ہیں مقتدی تیار سب اپنی جگہ لیکن، نماز عشق میں دل کی امامت بھی ضروری ہے، نماز عشق میں دل کی امامت بھی ضروری ہے۔ اور رہا آسان ہے کب پار کرنا آگ کا دریا، چکانا اے محبت تیری قیمت بھی ضروری ہے، اور ترستا ہے یہ دل پھر سے کرے روزے کا نظارہ، ترستا ہے یہ دل پھر سے کرے روزے کا نظارہ، مگر اس کے لیے آقا اجازت بھی ضروری ہے،
मगर इसके लिए आका इजाज़त भी ज़रूरी है, और भरोसा कर नहीं सकता फ़कत वो ज़ोर बाजू पर। भरोसा कर नहीं सकता फ़कत वो ज़ोर बाजू पर, कि एक मोमिन को अपने रब की रहमत भी ज़रूरी है, कि एक मोमिन को अपने रब की रहमत भी ज़रूरी है। और ये दुनिया जो बहुत इतरा रही है अपने होने पर, ये दुनिया जो बहुत इतरा रही है अपने होने पर, तो इसके वास्ते रोज़े क़यामत भी ज़रूरी है, तो इसके वास्ते रोज़े क़यामत भी ज़रूरी है। बुश्रा, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। बहुत सी और भी यादें थी, हम चाहते थे उसको ताज़ा करें, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं आपका मशकूर हूँ कि जो भी आपने बातें की, न सिर्फ ये कि माजी की यादें ताज़ा हो गई, बल्कि आपकी जो कारकर्दगी है वो भी किसी हद तक हमारे देखने वालों तक पहुँची। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।